نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اللهم صل على محمد آپ حضرات ابھی بہترین اشعار سماعت فرما رہے تھے تو درمیان میں ایک بات آئی کہ بے حب اہل بیت عبادت کے قبول ہونے کی کوئی سند نہیں ہے. میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے تمہیداً انشاءاللہ اپنی گفتگو کا جو عنوان ہے بندگی خدا اور بندگی شیطان اور خصوصیت کے ساتھ ولایت خدا اور ولایت شیطان کے حوالے سے یہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. مجھے یاد ہے ہم نے شاید یہ کچھ مصرے مرحوم رضا سرسی صاحب کے سنائے تھے آپ کے پاس. تو ویسے بھی شاعری میں دوبارہ ارشاد کا رواج ہے اور ویسے کوئی بھی چیز جو ہے اگر اچھی باتیں تکرار ہوں تو اس کو ریپیٹ کرنا کوئی اتنا برا بھی نہیں ہے. بے حب اہل بیت جو ہے عبادت کے قبول ہونے کی سند نہیں ہے. شاید اس کو تھوڑا سا اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط بات ہے, تھوڑا سا اور اس کو ہم آگے بڑھ کے دیکھیں تو بے حب اہل بیت کی عبادت کی قبول نہ ہونے کی سند ہے. بات پہنچ رہی ہے یہ نہیں کہ صرف وہ عبادت کی قبول ہونے کی سند نہیں ہے بلکہ اس کے قبول نہ ہونے کی سند ہے. ایک مقام پہ چوتھے امام ایام بھی انہیں سے مربوط ہے. ان کے خاص شاگرد ابو حمزہ سمالی ماہ مبارک رمضان میں کم از کم ان کا نام کچھ مومنین بعض اوقات کم از کم یہ توفیق پاتے ہیں کہ ان کی دعائیں سحر جو ہے جناب ابو حمزہ سمالی سے منسوب چوتھے امام کی جو دعا ہے اس کو, تو ان سے ایک مقام پہ امام نے پوچھا ای البقاع من الارض افضل, ابو حمزہ سمالی بتاؤ زمین کا کون سا ٹکڑا پیس آف لینڈ سب سے بہترین ٹکڑا ہے, دی بیسٹ ہے, بہترین. ابو حمزہ امام کے شاگرد بھی تھے, صحابی بھی تھے, مگر جن کو معرفت ہوتی ہے وہ عالم ہوتے ہوئے بھی امام کے سامنے اپنی بے علمی کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے خیال سے تھوڑا سا آگے اس طرف آ جائیں کہ میمنہ کی طرف دائیں اس طرف راستہ ہے, جگہ ہے, تو یوں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے لوگوں کا جو رابطہ بہتر رہے گا. صلوات پڑھتے تو امام نے پوچھا ابو حمزہ بتاؤ ای البقاع من الارض افضل, زمین کا کون سا ٹکڑا کون سا حصہ جو ہے وہ سب سے بہترین حصہ ہے. تو ابو حمزہ نے عرض کیا مولا فرزند رسول بہتر جانتے ہیں, امام بہتر جانتا, میں کیوں لب کشائی کروں امام کی موجودگی میں. کہا جانتے ہو ما بین الرکن والمقام, خانہ کعبہ میں مقام اور رکن کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ بہترین حصہ ہے, بہترین حصوں میں سے ایک حصہ ہے. پھر امام فرماتے ہیں, میں جتنا مجھے یاد آ رہا ہے الفاظ مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں
کہ امام فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اگر کوئی شخص کسی شخص کو اللہ 1000 سال کی عمر عطا کرے، ثم 1000 عام، پھر 1000 سال کی کی زندگی عطا کرے، ثم 1000 عام، پھر 1000 سال کی زندگی اسے عطا کرے، اور وہ ظاہری طور پر دنوں کو روزے رکھے، دنوں کو روزوں میں بسر کرے، راتوں کو عبادتوں میں بسر کرے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں ظاہری طور پر، ورنہ وہ عبادت نہیں ہوتی جس میں حقیقی توحید نہ ہو، ولایت نہ ہو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کسی کو 1000 سال کی عمر دے، پھر 1000 سال کی عمر دے، پھر 1000 سال کی عمر دے، اور اس پوری مدت میں وہ دنوں میں روزے رکھا کرے، راتوں کو عبادتوں میں بسر کرے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا رہے، غلاف کعبہ کے پاس اسے موت واقع ہو جائے، اگر اس کے دل میں ہم اہل بیت سے، میرے جد علی سے ذرہ برابر بغض ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے، جنت بلا علی کے مسلمان کی پھول ہے، بے حب اہل بیت عبادت فضول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں بھی یہ فیصلہ کن کیفیت ہے، یا ادھر یا ادھر، قسیم النار والجنہ۔ امام شافعی کا بھی شعر ہے کہ امام مولا علی قسیم النار والجنہ ہے۔ تو اگر دامن عشق علی ہے صحیح معنوں میں، صرف زبان کا دعویٰ نہیں، وہی ہماری بحث ہوتی ہے، ہم پہلے آثار اور نتیجے ولایت عرض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تقاضۂ ولایت کا مطلب صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ تو ایک حصہ ایک طرف جہاں کعبے میں بھی مرے تو دوزخ میں جائے گا، دوسری طرف اگر ان کا عشق ہے پتلاؤ گھر میں جاؤ گے تم در کو چھوڑ کر۔ مجھے تحریک ہوئی تھی اچھے اشعار سننے کے بعد، میں نے کہا کہ تھوڑا سا چند سے پڑھ دیں۔ بتلاؤ گھر میں جاؤ گے تم در کو چھوڑ کر، منزل کسی نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، کیا کہنے جی، سیراب ہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، آخر ملے گا کیا تمہیں حیدر کو چھوڑ کر۔ مانو نہ مانو اپنا بتانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پر جہنم حرام ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ پہلے روایت حدیث بیان کر دی تو پھر یہ نہ لگے کہ یہ مبالغہ ہے، شاعر کی شاعری ہے، تخیل ہے، حدیث ہے، اور اس طرح کی حدیث ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی ایک طالب علمانہ گفتگو قبلہ و کعبہ کی تشریف فرمائی ہے، اور انشاءاللہ ان کی سرپرستی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ قرآن مجید کی روشنی میں جتنے نیک کردار ہیں، اچھے کردار ہیں، بلند کردار ہیں، نبی اور امام تو اپنی جگہ پر خدا کی جانب سے منصب اور مقام رکھنے والے ہیں، نبی اور امام کے علاوہ جتنے بھی قرآن مجید نے ایگزامپلری کردار، مثالی کردار پیش کیے ہیں، اتفاق سے قرآن کا ایک میتھڈ ہے، یہ طریقہ ہے، قرآن پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں رول پیش کرتا ہے، اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، برے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے۔ کیا کہنا، اسی لیے براءت کی اہمیت ہے، تبرع کی اہمیت ہے، تولا کے ساتھ ہر زمانے کے ظالم سے بیزاری ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید نے اچھی مثالیں، اچھے لوگوں کی بھی مثالیں پیش کی ہیں، اور برے لوگوں کے بھی نام یا ان کے کردار قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب تھوڑی سی توجہ دیں، اگر یہ بات بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہو تو کم از کم علمی طور پر اسے بحث ہو سکتی ہے، کوئی بہت زیادہ خلاف اصول اور اختلافی بحث نہیں ہے۔ نبی اور امام کو چھوڑ کر جتنے بھی نیک کردار ہیں، مثالی کردار ہیں، قیامت تک جن کو قرآن مجید نے سراہا ہے، ان کے نیک ہونے، ان کے بلند ہونے، ان کے مثالی ہونے کا معیار کیا ہے؟ ان کی نمازیں بہت اہم ہیں۔ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اس کو شفاعت اہل بیت نہیں ملتی، اگر نماز قبول نہیں تو کچھ قبول نہیں۔ لیکن کسی بلند مرتبہ شخصیت، نبی اور امام کے علاوہ، نبی اور امام کا ایک منصب، مقام ہے جو خدا کا دیا ہوا ہے، ان کے نیک ہونے کا معیار کیا ان کی نمازیں، کیا ان کی عبادتیں، کیا ان کی چیریٹی، کیا ان کے
دنیا کے اندر دوسرے اخلاقی مظاہر، یہ سب اہم اپنی جگہ پر ہیں۔ جس کسی کو قرآن مجید نے سراہا ہے ان کی ولایت پذیری، حجت خدا، نبی یا ولی، وصی، امام کی نصرت اور ان کی ولایت کو قبول کر لینا۔ اور جتنے بھی منفی کردار ہیں جن کو قرآن نے جن کی مذمت کی ہے، جن کو قرآن مجید نے غلط قرار دیا ہے اور بری مثالیں قرار دی ہیں، ان کی برائی کی وجہ کیا ہے؟ بہت سی برائی کی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر جس کسی نے حجت الہی اور کے خلاف سٹینڈ لیا، جو کھڑا ہوا، جو نبی یا امام کی مشن کے مقابل میں آئے، وہ غلط کردار ہے قیامت تک۔ بات آپ کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہی ہوگی، میں بہت اپنے طور پر اس کو تھوڑا سا آسان تو ہے لیکن ذرا سا تازہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلندی کا معیار غیر معصوم، غیر نبی، غیر امام کے لیے جن کو قرآن مجید نے جن ناموں کو بیان کیا ہے، مثلا جلدی سے اگر ہم ایک روشنی ڈالیں، قرآن مجید نے جن کرداروں کی مذمت کی ہے اس میں سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ اگر ہسٹوریکل اعتبار سے جائیں، شیطان کا نام آتا ہے، ابلیس کا، نمرود، شداد، حامان، فرعون، اور جناب موسیٰ کے مقابل میں آنے والے جناب نوح کی قوم کے وہ لوگ جو جناب نوح کے مشن میں مقابل میں آ گئے، جناب عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے اور جناب عیسیٰ کے مخالف، پھر رسول اللہ کے زمانے میں کفار قریش، منافقین، بھائی کچھ کے نام ہیں، کچھ کردار ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہیں اس میں آپ جائیں گے تو مومن آل فرعون، مادر موسیٰ، خواہر موسیٰ، جناب مریم مادر عیسیٰ، جناب موسیٰ کے ساتھی، جناب عیسیٰ کے حواری، نیک کردار ہے نا۔ یہ دونوں کردار قرآن مجید نے پیش کیے ہیں۔ دونوں کرداروں کے نیک ہونے یا برے ہونے کا معیار کیا ہے؟ جو ولی خدا کی ولایت پذیری، قبولی ولایت کو ایکسیپٹ کرنا، ان کو خود کو ان کی سرپرستی میں دینا اور ان کے مشن کا حصہ بننا، ان کے ناصر بننا، یہ ان کے کمال کا معیار ہے۔ اور نبی یا حجت خدا کے مقابل میں کھڑے ہونا، یہ ان کے برے ہونے کا معیار ہے۔ برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہی ہے۔ چلے، میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اگر جائیں، سب سے پہلے کون نام آیا؟ شیطان کا نام آیا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ شیطان نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں، شیطان نے خدا کی عبادت سے سرگردانی کی تھی۔ ظاہری طور پر وہ تو ہزاروں سال عبادتیں کر چکا تھا۔ اس نے خدا کے، یعنی پرانے علماء اور خطبہ ذاکرین کی زبان میں، خدا کا انکار نہیں کر رہا تھا، خدا کے بنائے ہوئے کا انکار کر رہا تھا۔ نبی یہ خدا کی عظمت کے مقابل میں سر اٹھا رہا تھا، لہٰذا اب اس پر قیامت تک ان صرف لوگوں کی نہیں، عام لوگوں کی لعنتیں نہیں ہیں۔ ان لعنتی، اللہ کہتا ہے میری لعنت قیامت تک۔ اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے اور بہت سنی سنائی ہے۔ اللہ نے جناب آدم کا پیکر بنا دیا تو حکم ہوا کہ اے ملائکہ سب سجدہ کر دو، سب سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبرا، شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ کیوں تو نے سجدے سے انکار کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے اپنے آپ کو برتر سمجھا، تکبر کیا، یا تو بڑوں میں سے ہو گیا؟ سادہ سی گفتگو ہے نا، ام کنت من العالین، کیا تو بڑوں میں سے ہو گیا؟ ماننا پڑے گا اس وقت بھی کچھ عالین تھے، کیا توجہ دلائی ہے، اس وقت بھی کچھ عالین تھے۔ اور پھر کمال یہ، اب ایک جملہ یہاں سے میں نتیجہ لیتا ہوں، شیطان بھی یہ نہیں کہتا کہ میں بھی عالین میں سے ہو گیا۔ شیطان اپنے طور پر مقایسہ کر کے کمپیئر کرتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ جو بھی اس کی طرف سے جسٹیفیکیشن تھی، جو بھی مقایسہ تھا، وہ اپنی جگہ پر وہ مضمون بات ہے، لیکن شیطان بھی یہ نہیں کہتا کہ میں بھی عالین میں سے ہو گیا۔ اب پتہ نہیں یہ جملہ آپ لوگ اس کو قبول کریں نہ کریں، میں نتیجہ لے رہا ہوں۔
اگر کوئی پنجتن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر ان کی برابری کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ابلیس اور شیطان کرنا بھی کم ہے. اس لیے کہ ابلیس نے بھی نہیں کہا کہ میں قالین میں سے ہو گیا. صلوات پڑھ دیں محمد. اسی طریقے سے باقی جتنے منفی کردار ہیں. مثبت کردار کون ہیں قرآن مجید کی روشنی میں؟ مثالی کردار خواتین بھی ہیں. اتفاق سے پتہ نہیں مجھے اس وقت یاد نہیں آتا کہ میں اگر نمبرز میں جاؤں تو وہ خواتین زیادہ ہیں یا مرد زیادہ ہیں جن کو قرآن مجید نے ناموں کے ساتھ یا ان کے کرداروں کے ساتھ مینشن کیا ہے. اسی لیے مرد اور عورت کے درمیان رتبے میں، مرتبے میں، اجر میں، ثواب میں، مقام میں کوئی فرق نہیں ہے. ذمہ داری میں اور مسئولیت میں حالات ان کی اپنی ہر ایک کی خصوصیت اس اعتبار سے فرق ہے. مگر خدا کی بارگاہ میں کوئی بلند ہوگا تو وہاں جینڈر نہیں دیکھا جائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو وہو مؤمن، جو بھی ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے نیک کام کرے گا خدا کی بارگاہ میں، یا کرے گا یا کرے گی، خدا کی بارگاہ میں اس کو وہی مقام ملتا ہے. مگر تاریخ کے کچھ ایسے گوشے بھی آئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ خواتین کی مجلس تو نہیں ہے کہ میں خواتین کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات سچائی ہے. پھر میں کہتا ہوں احتیاط سے عمل کرتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں ماننا چاہے تو کوئی بات نہیں. تاریخ کے کچھ ایسے موڑ آئے ہیں جہاں پر مرد حضرات پیچھے رہ گئے، یا مرد اپنی نصرت کا کارنامہ پیش نہ کر سکے، یا مردوں سے نہیں ہو سکا، یا ان کی تقصیر تھی یا قصور تھا. اس بحث سے قطع نظر مرد نصرت ولی خدا کر نہ سکے تو عورتیں آگے بڑھی. جناب موسیٰ کی پوری داستان قرآن مجید کی روشنی میں، مادر موسیٰ، خواہر موسیٰ، جناب آسیہ، 3 عورتوں کا ٹرائنگل ہے. مردوں کا وہ رول نہیں ہے. زمانہ فرعون وقت، وہ سپر پاور جو اپنے آپ کو وہ عام سپر پاور نہیں کہتا، انا ربکم الاعلی، وہ تو بچوں کو ذبح کرنے پہ تلا ہوا ہے، بیٹوں کو ذبح کرنے پہ تلا ہوا ہے. ایسے میں مادر موسیٰ، خواہر موسیٰ اور جناب آسیہ، یہ 3 عورتیں ہیں جو ولی خدا کی نصرت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ آگے بڑھیں. جناب مریم، حضرت عیسیٰ کے مشن میں اللہ نے انہیں چنا ہے جناب عیسیٰ کے لیے. میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں، مجھے نتیجے تک پہنچنا ہے. یہاں تک کہ پھر رسول اللہ کا زمانہ ہے. جناب خدیجہ جو کہ ناصرہ رسول ہیں اس وقت جب کوئی رسول کا ساتھی نہیں تھا. کہا جاتا نا کہ بھائی اردو زبان میں چڑھتی سورج کی پوجا کرنے والے سب ہوتے ہیں. مال غنیمت کے شوق میں مسلمان ہو کر لشکر اسلام میں آ جانا اور ہے. رسول کی تنہائی میں، رسول کی بے کسی میں، رسول کو جب ضرورت ہو ایسے میں کوئی کام آیا ہے تو یا جناب خدیجہ ہیں یا جناب ابو طالب ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی نصرت کی. ایسی نصرت کی کہ اللہ نے ان کے کاموں کو اپنی طرف نسبت دے دی. علم یجد کا یتیمن فآوا، سرپرستی دی ابو طالب نے. خدا نے کہا ہم نے سرپرستی دی. علم یجد کا کیا ہم نے تمہیں بے مال پایا تو ہمیں تمہیں غنی نہیں بنا دیا. دولت خدیجہ نے دی. اللہ نے کہا ہم نے دولت دی. جناب خدیجہ جن کی معرفت کو ہمارا سلام، جن کی نگاہ معرفت کو ہمارا سلام. یہ ایک جملہ یہاں پہ رک کے میں عرض کر دوں. نگاہ ان دنوں میں یہ آپ سنتے رہتے ہیں اور یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے. جناب زینب کے حوالے سے ابن زیاد کے دربار میں ظالم نے پوچھا اور ایسی گفتگو یزید کے دربار میں ملتی ہے کہ دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا کیا. عربی زبان میں دیکھنے کے الگ الگ الفاظ ہیں. نظر کرنا، نظر ہے، بصارت ہے، رؤیت ہے. رؤیت ہلال کہتے ہیں نا چاند دیکھنے کو. تم نے کیسا دیکھا، دیکھنا. جناب خدیجہ کی نگاہ معرفت جب معراج پاتی ہے تو نگاہ زینب بنتی ہے. جناب خدیجہ نے کیا دیکھا؟ غار حرا میں رسول اللہ پر ابتدائی آیتوں کا نزول ہوا اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. جناب رسول اللہ غار حرا سے تشریف لا رہے ہیں. زمین سے آسمان تک نور کا سلسلہ ساتے ہے. اب لوگوں نے کہا، ہمارے مسلمان مورخوں نے لکھا کہ رسول اللہ کو معاذ اللہ شک ہونے لگا، ڈر ہونے لگا، ضعف طاری ہو گیا، کمزوری آ گئی. اب ان باتوں سے قطع نظر جب رسول اللہ گھر پہنچے تو ظاہر ہے کہ 40 سال تک کوئی ڈکلیریشن نہیں تھا، نبی ہونے کا کوئی اظہار نہیں تھا، کوئی کلیم نہیں تھا، رسول ہونے کا کوئی تعارف نہیں ہوا تھا. جیسے گھر پہنچے جناب رسول اللہ تو بی بی خدیجہ نے پوچھا، اے محمد میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ نورانی رسول پر نورانی آیتوں کی
کہ نزول کی الگ نورانی کیفیت تھی. یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ تو جناب رسول اللہ نے کہا کہ جانتی ہو میں اللہ کا نبی ہوں, میں رسول ہوں, مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے, میری نبوت کے اعلان کرنے اور رسالت کے بتانے کا حکم دیا گیا ہے. تاریخ کہتے جناب خدیجہ نے مسکرا کے کہا کہ اب آپ فرما رہے ہیں, اب آپ ہمارے سامنے اظہار فرما رہے ہیں, ہم تو پہلے سے جانتے تھے. بس میں رب دے رہا ہوں جناب خدیجہ کے دیکھنے کو جناب زینب کے دیکھنے تک. برائے خوشنودی بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ بلند تر صلوات. جو رسالت کے اظہار و اعلان سے پہلے رسالت کو دیکھ لے اسے کہتے ہیں نگاہ خدیجہ. اور جناب زینب کی جب ولادت ہوئی تھی تو یہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ بچی ہو بہو خدیجۃ الکبریٰ ہے, اس کا تم احترام کیا کرو. اور جب جناب زینب میں خدیجہ کی معرفت, دیکھیں ابھی تک شاید میں نے اس سے پہلے گزشتہ سال ہی کسی گھر کی مجلس میں ہی ہم تھوڑا سا یاد رکھتے ہیں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں, عرض کیا جناب زینب وہ تنہا ایسی ذات ہیں جن پر پورے پنجتن کی 5 صفات کے جلوے. تاریخ انسانی میں کوئی اور ایسا کردار ہے نہیں. یعنی مطلب یہ عقیدے اور نظریے سے ہٹ کر ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں گے جناب زینب ہی وہ تنہا کردار ہے جن پر رسول اللہ کی رسالت کا خاندانی اعتبار سے بھی نور ہے نواسی ہونا, تربیت کا بھی اثر ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں, کیونکہ آغوش رسالت میں جناب زینب کو تربیت ملی ہے. مولا علی کی صرف بیٹی نہیں ہے, مولا علی نے انہیں علم بھی دیا ہے, شجاعت بھی دی ہے, لہجہ بھی دیا ہے, کمال بھی دیا ہے. جناب زینب بی بی فاطمہ کی صرف بیٹی ہی نہیں ہے بلکہ عصمت فاطمہ کی پروردہ ہیں. جناب سیدہ کی آغوش کی پلی ہے جناب زینب. جناب زینب امام حسن کی صرف بہن ہی نہیں ہے بلکہ امام حسن سے تمام کمالات حلم و صبر کو جناب زینب نے لیا ہے. امام حسین کی صرف بہن نہیں ہے جو کربلا تک پہنچی اور کوفہ و شام کو فتح کیا, بلکہ امام حسین کی مشاورہ ہیں, امام حسین کی شریک ہیں, امام حسین کی تحریک میں شریک ہیں. شہادت امام حسین کی نورانیت کے جلوے جناب زینب کے صبر سے ظاہر ہوتے ہیں. یعنی پوری تاریخ انسانی میں تنہا جناب ابوالفضل عباس ساتھ ہیں جناب زینب کے. کہاں تک؟ رسول اللہ کے بعد, کیونکہ جناب رسول اللہ کے زمانے میں جناب ابوالفضل عباس کی ولادت تو نہیں ہوئی تھی. دعائے فاطمہ ہے, جناب سیدہ نے بھی ظاہری طور پر جسمانی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے کوئی اثر ابوالفضل عباس کو نہیں دیا ہے. دعا دی ہے, یاد کی ہے, روایتیں ملتی ہیں, لیکن زمانے میں ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت بعد میں ہوئی ہے, رسول اللہ اور جناب سیدہ کے بعد. اور پھر ظاہر ہے کہ رسول کی نواسی ہیں. جناب زینب تنہا وہ کردار ہے جس کو جناب ام کلثوم ساتھ ساتھ ان کے ہیں, لیکن جناب زینب کا مقام اپنی جگہ پر ہے, جن پر پورے پنجتن کے کمالات یعنی گلدستہ صفات و فضائل پنجتن کا اظہار کسی ذات میں ہوتا ہے تو جناب زینب ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے یہ سب عرض کیا تھوڑا سا اور پیچھے جانے کے لیے, صرف پنجتن ہی کا نہیں بلکہ جناب ابو طالب کی وفاداری اور جناب ابو طالب کی معرفت نصرت ولی خدا بھی جناب زینب میں ہے, اور جناب خدیجہ کی معرفت بھی ہے. تو جو میں عرض کر رہا تھا, جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو رسول دیکھا کب؟ ابھی اعلان رسالت سے پہلے. اور زینب نے کیا دیکھا؟ جب ظالم نے پوچھا دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا, تو بیوی نے کیا فرمایا؟ یہ کہہ سکتی تھی نا کہ ہم صبر کر لیں گے. آپ کی توجہ ہے؟ ابن زیاد نے پوچھا دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا, کب ظالم نے پوچھا؟ واقع کربلا کے بعد. ایسی مصیبت جس کو مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام, شہادت امام حسین ایسی مصیبت تھی جس پر زمین روئی, آسمان رویا, درخت روئے, جنات روئے, انسان روئے, ملائکہ روئے, خانہ کعبہ میں خون کے آثار دیکھے گئے, بیت المقدس میں غم کے آثار دیکھے گئے. غرض یہ ہے کہ کل کائنات جس مصیبت پر گریہ کرتی ہوئی, احتجاج کرتی ہوئی نظر آئی تھی, وہ بے مثال مصیبت, اتنی بڑی مصیبت جس کو کہا گیا کہ زمینوں اور آسمانوں کی سب سے بڑی مصیبت ہے. اتنی بڑی مصیبت کے بعد جب ظالم نے پوچھا دیکھا تم نے اللہ کے کرنی, تم نے دیکھا اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ, بیوی یہ کہہ سکتی تھی کہ ہم صبر کر لیں گے, ہم صبر کر لیتے ہیں, اللہ اجر دینے والا ہے, یہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے. نہیں, جناب زینب کا دیکھنا کیا فرمایا بیوی نے؟ ما رأیت منہ الا جمیلہ, جو کچھ میں نے دیکھا وہ خوبصورت دیکھا. جب نگاہ خدیجہ معرفت کی معراج پہ پہنچتی ہے تو کائنات تاریخ انسانی کی سب سے بڑی مصیبت میں خدا کی توحید کے سب سے زیادہ جلوے نظر آتے. سلامات پڑھ دے محمد.
تو قرآنی کردار، تاریخی کردار جتنے ہیں ان کے بلند ہونے کی وجہ باقی خوبیاں، نماز، روزہ، چیریٹی، اخلاق، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں بعد میں ہیں، سیکنڈری ہیں. اصل کمال ان کا ولایت کو قبول کرنا، ولایت پذیری، نبی خدا، حجت خدا، ولی خدا اور امام کے کام آنا، یہ ان کی بلندی کا معیار ہے. اور کسی کی کمتری کا معیار، ذلیل ہونے کا معیار، قرآن کے اعتبار سے مذموم ہونے کا معیار کیا ہے؟ ولی خدا کی ولایت کو نہ قبول کرنا اور ان کے خلاف قیام کرنا اور کھڑے ہونا. البتہ اس میں جو ہے وہ کیفیتیں الگ الگ ہیں. میں نے عرض کر دیا، خاص طور سے جب خواتین کی بات ہو رہی ہے، یہ تاریخیں بھی جناب سید سجادہ اور جناب زینب کی ہیں، تو جب خواتین کی بات ہوتی ہے تو قرآن مجید نے جتنے کردار پیش کیے، جناب مریم، جناب موسیٰ کی ماں، جناب موسیٰ کی بہن جناب آسیہ، پھر حضرت خدیجہ، پھر اس کے بعد ہم آگے آئیں نزول قرآن کے بعد کے حالات میں جناب سیدہ کے بعد جناب زینب، ام کلثوم، کربلا کی خواتین. اب پھر آگے چلے جناب امام علی رضا علیہ السلام کی صلوات بہن جناب فاطمہ معصومہ. یہ سب وہ خواتین ہیں جنہوں نے اللہ کی حجت کی نصرت اور ان کے دفاع میں قربانیاں پیش کی ہیں. ہاں البتہ ان کے درمیان مرتبے الگ الگ ہیں. سب ایک کامن بات ہے. وہ کامن بات کیا ہے؟ سب نے نمائندہ الہی کی مدد کی ہے، سب امام یا نبی کے مشن میں شریک نظر آتی ہیں، لیکن ان کے رتبے الگ الگ ہیں. کہا گیا قرآن کی روشنی میں شاید 12 خواتین ایسی ہیں، ایک اندازہ کیلکولیشن ہے کہ جن کو قرآن مجید نے مثالی خواتین قرار دیا ہے. لیکن ان 12 کے درمیان یہ جو کہا گیا کہ نساءنا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم. عربی زبان میں قبلہ تشریف فرما ہے، نساء خود ایک پلورل ورڈ ہے. نساءنا ہماری عورتیں. کہا گیا کہ عربی گرامر میں، ادبی عربی لٹریچر میں ایک پلورل ورڈ کسی پلورل ورڈ کی طرف ایڈ ہو، اس کی اضافت ہو، مضاف ہو، تو اس کے معنی بہت عام ہوتے ہیں. یعنی جتنی بھی عورتیں، کہا تاریخ انسانی کی جتنی خواتین اور جتنی خواتین کی جتنی فضیلتیں ہیں، وہ سب کے سب جمع ہوں تو وہ صدقہ بنتی ہیں فضیلت جناب سیدہ کا. جناب سیدہ کا کیا کارنامہ تھا؟ میں بالکل اپنے موضوع کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے جناب سیدہ کی ذات مقدسہ، عصمت کبریٰ، ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. جناب سیدہ کی عظمت، ان کا نور لینا ہو تو معراج پہ رسول اللہ پہنچیں، زیر کسا آ جائیں، پنجتن کے تعارف کا وقت آئے تو مرکز میں نام بس ایک ہی ہے، باقی سب جتنے ہیں وہ رشتے ہیں. بات بہت واضح ہے تو اس کو تفصیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ذاتی فضائل ہیں ان کی ذات میں پائے جاتے ہیں، ظاہر ہے اس میں تعصی کرنے، تقلید کرنے، پیروی کرنے، فالو کرنے کی گنجائش تو نہیں ہو سکتی. لیکن جو کارنامہ ہے، جو کردار ہے، جناب سیدہ کا کردار کیا ہے، جناب سیدہ کا کارنامہ کیا ہے، جو مثالی کارنامہ ہے قیامت تک. ظاہر ہے جناب سیدہ نے روٹیاں دیں تو سورہ دہر کا نزول ہوا. یہاں ان کے گھر جھولا جھلانے کو فرشتے آ جاتے ہیں. کبھی رضوان جنت درزی بن کے آ جاتا ہے. بھائی ان کے یہاں سے روٹیاں دی جاتی ہیں. یہ بھی آپ حضرات صلوات پڑھ دیں محمد درود پڑھ دیں محمد اور تھوڑا سا آپ لوگ آگے آنے کی زحمت گوارا فرمائیں. تھوڑا سا آگے آ جائیں. تھوڑا سا جناب سیدہ کے کارنامے، حالانکہ صرف 18 سالہ سن ہے، مگر وہ ایسا نقطہ ہے فضائل کا کہ جس کو پھیلائیں تو سمندر بن جائیں. ایک قطرہ بھی دنیا بیان نہیں کر سکتی. کارنامے ایسے کہ یہاں سے روٹیاں بٹتی ہیں، وہاں سے ملائکہ آتے ہیں لینے کے لیے، اور یہ 2 ٹرانزیکشن ہے. بات تھوڑا سا شاعری کا ماحول بن گیا تھا تو یہ پیام اعظمی صاحب کے 4 میں سے دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. عرش اعظم سے چلا طرز سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا. دست زہرا کی لطافت، نفس زہرا کی کشش، روٹیاں اوپر گئیں، قرآن نیچے آ گیا.
برائے خوشنودی بی بی زہرا سلام اللہ بلند تر صلوات. میں اپنے موضوع کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کا کارنامہ کیا ہے. ان کی عظمت، ان کی ذات، زبانیں گنگ ہیں، بولنے والے بیان کر نہیں سکتے، تحریر قلم ٹوٹ جائیں گے، کوئی بیان نہیں کر سکتا، کارنامے بھی بیان نہیں کر سکتے، مگر کون سی ایسی کیفیت ہے ان کے کارنامے کی جسے مرکزی حیثیت ہے، جس میں کارنامے کا مطلب ایفرٹ ہے نا، جہاں پہ کوشش ہے ان کی، وہ کیا ہے؟ کہ جناب سیدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ولی خدا کی دفاع میں اپنی جان دینے والی. جب پوری امت بے وفائی کر کے وصی رسول کو تنہا چھوڑ دے، ایسے میں راہ اس بات ولایت علی میں قیام کرے اور اس راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. اور بلکہ اگر آپ ایک جملہ سنیں، پورے 13 معصومین کے کارناموں کو، شہدائے کربلا کی قربانیوں کو اگر ایک نام دینا چاہیں تو قربانی جناب سیدہ کی تفسیر و تشہیر ہے. یعنی جناب سیدہ کے کارنامے کو پھیلائیں تو 72 شہدائے کربلا کی قربانیاں بنتی ہیں. نصرت امام، ولی خدا کی مدد کرنا، یہ جو جناب سیدہ کا ایک لقب کنیت تھی ام ابیہا. جناب سیدہ وہ تھی کہ جن کو رسول اللہ نے کہا کہ یہ اپنے بابا کی ماں ہیں، ام ابیہا. اب لوگوں نے کہا کہ بڑی جذباتی کیفیت تھی، رسول بہت چاہتے تھے، کیوں کہا ماں؟ عام طور پر ام ابیہا ایک غیر معمولی سا عنوان ہے کہ یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہیں. تو ایک مفہوم اس کا یہ کہ اصل ہے رسالت یہاں سے یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے، امامت کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے. یہ باتیں ذرا سا تفصیل سے عرض کرنے کی ہے، کوئی بات نہیں. ایک تو عنوان یہ رہا. دوسرا عنوان یہ رہا ام ابیہا یعنی ماں ایک ایسا مقام ہے جہاں پر پہنچ کر بچے کو سکون ملتا ہے. اب الفاظ میں تھوڑی سی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کر لیں، میں اپنے طور پر مفہوم عرض کر رہا ہوں. جناب سیدہ کا وجود ایسا وجود تھا کہ جن کے قریب پہنچ کر رحمت للعالمین رسول کو سکون ملتا تھا. جو کائنات کے لیے رحمت ہو اسے تسکین ملے. اچھا، اب اس میں ایک رخ اس کا جذباتی اور انسانی رخ ہے کہ بھئی ہر باپ کو بیٹی سے سکون ملتا ہے ایسا. باپ اور بیٹی میں یہ رشتہ ہوتا ہے کہ بیٹی سے باپ کو سکون ملتا ہے، اچھا لگتا ہے. تو کیا بس ایک باپ بیٹی کا رشتہ تھا؟ کہ یہ تو اپنی جگہ پر ہے، کہ اس سے بڑھ کر اصل میں جناب سیدہ کا باعث تسکین ہونا، وجہ تسکین رسول ہونا اس کی ایک حقیقی واقعی کیفیت تھی، جذباتی کیفیت سے آگے بڑھ کر. وہ وجہ کیا تھی؟ اصل میں وجود فاطمہ صلوات اللہ علیہا ایسا تھا کہ جب بھی رسول فاطمہ کو یاد کرتے تو فاطمہ سے 11 امامتیں یاد آتی. جب بھی نہیں، لفظوں کو بدل کر کے جلدی سے ایک جملے میں بات کو، رسول اللہ جب راہ توحید میں تبلیغ توحید میں آگے بڑھتے تو کبھی پتھر لوگ پھینکتے، کبھی تانے دیتے، اذیتیں پہنچاتے، کوڑا کرکٹ ڈال دیتے، زخمی حالت میں گھر پہنچتے. اور جیسے گھر پہنچتے جناب سیدہ کی پیشانی مبارک اور چہرے مبارک کو دیکھتے تو رسول کا غم دور ہو جاتا. ایک وجہ یہ کہ بیٹی سے مل کے تو غم دور ہوگا کہ نہیں. اصل میں بات کیا ہے کہ جناب سیدہ کا نور، ظاہر ہے کہ وہ مرکز نور تھی. جیسے ہی چہرے جناب سیدہ کو دیکھتے تو جناب سیدہ کے چہرے سے 11 امامتیں نظر آتی. رسول کی نگاہ پڑتی تو جناب سیدہ کے چہرے سے امام حسن مجتبیٰ کا حلم نظر آتا، حسین کی شہادت نظر آتی، سید سجاد کی عبادت نظر آتی، امام محمد باقر کا علم نظر آتا، صداقت نظر آتی، قزم غیظ نظر آتا، آخری حجت جو زمانے میں قیام عدل کرنے والا ہے وہ نظر آتا. تو جناب سیدہ کو دیکھتے، اب میں پرانے علماء ذاکرین کا کوئی اردو جملہ میرے ذہن میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ جناب سیدہ کے چہرے کو دیکھتے تو جناب سیدہ کا چہرے سے ایک پیغام ملتا ہے کہ بابا آپ راہ توحید کا کام پہنچاتے جائیں، کام کرتے جائیں، پیغام پہنچاتے جائیں. آپ کا کام دین پہنچا دینا ہے، میری نسل آ کر آپ کے دین کو بچا لے گی. صلوات پڑھ دیں محمد. تو جتنی شخصیتیں ہیں جو نیک شخصیتیں ہیں ان کی بلندی کا معیار ولی خدا اور حجت خدا کے کام آنا.
जनाब अबुल अब्बास का इतना तज़किरा होता है, अबुल अब्बास के कमालात, अबुल अब्बास की शुजाअत, अबुल अब्बास का इल्म, अबुल अब्बास की इबादत। हालांकि तारीख़ ने ख़ियानत की है, जितना महफूज होना चाहिए था तारीख़ में उनकी ज़िंदगी की तफसीली हालात नहीं महफूज किए गए, मगर जो कम है, जो कुछ है वो भी बहुत कम नहीं है मारिफत हासिल करने वालों के लिए। अबुल अब्बास का कमाल क्या है? मौला अली के बेटे, यकीनन मौला अली के बेटे होना बड़ा कमाल है। इमाम हुसैन के भाई हैं, इमाम हसन के भाई हैं, ये सब अपनी जगह पर हैं। जनाब अबुल अब्बास का कारनामा और कमाल क्या है? ज़ियारतों की रोशनी में ज़ाहिर है जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स मारिफत हासिल करने के लिए, या ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं, मुस्तनद जो ज़राए हैं मारिफत हासिल करने के, उनमें से अहम ज़रिया उनकी ज़ियारत के जुमलात हैं। जनाब अबुल अब्बास कौन है? अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दु सालिह अल मुतीअ लिल्लाह व लिरसूलिह। इमाम, नबी और खुदा का इताअत गुजार बंदा, विलायत पजीरी। कहा गया ना कि मौला अबुल अब्बास जो है वो अमीरुल मोमिनीन की ख्वाहिश थे। मैं आराम से अर्ज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी पूरी संजीदगी से गौर से सुन रहे हैं। अबुल अब्बास मौला अली की ख्वाहिश थे। कहाँ से इस बात को साबित किया जाता है? कम से कम इतना तो तारीख़ में तय है कि अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अकील से कहा कि ऐसे घराने में शादी कराओ जहाँ से कोई दलेर बेटा पैदा हो। तो ख्वाहिश तो की थी अमीरुल मोमिनीन ने, और ये बातें सब की सुनी हुई हैं। बेटे की ख्वाहिश एक नेचुरल बात है, मगर जिनके पास बेटे ना हो उनके यहाँ ख्वाहिश करना नेचुरल बात है। जिनके घर में इमाम हसन और हुसैन जैसे रसूल के बेटे हों, वहाँ बेटे की ख्वाहिश कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं है। और वैसे भी वो ख्वाहिश करे जिसकी कोई अपनी ख्वाहिश है ही नहीं, जिसने अपना नफ्स बेचकर अल्लाह की मर्ज़ी ख़रीद ली हो, जिसकी ख्वाहिश भी मासूम ख्वाहिश है। एक मरहला है ख्वाहिश करना, दूसरा मरहला है दुआ मांगना। तवज्जो का तालीब। आप हज़रात मिलकर सलवात पढ़ देंगे। एक मरहला है ख्वाहिश करना, स्टेप बाई स्टेप आप अगर जाएँ। दूसरा मरहला है दुआ मांगना। देखिए, दुआ हर किसी की दुआ अपनी जगह पर अहम है, मगर किसी नबी की दुआ, किसी मासूम की दुआ, किसी इमाम की दुआ का क्या, ये अशरों में पढ़ी जाने वाली बात है। मैं जो जल्दी जल्दी अर्ज़ कर रहा हूँ, मासूम की दुआ का असर क्या होता है? जनाब ईसा दुआ मांगे तो अंधे को बीनाई मिल जाती है, नबी दुआ मांगे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। आम लोगों की दुआएं अलग हैं, हुज्जत इलाही की दुआएं अलग हैं। ख्वाहिश हो फिर दुआ हो, फिर दुआ के साथ कोशिश भी हो। ख्वाहिश हो, दुआ हो और कोशिश हो। नबी ख्वाहिश करे, हुज्जत इलाही ख्वाहिश करे, इमाम ख्वाहिश करे, ख्वाहिश के साथ दुआ भी मांगे, दुआ के साथ कोशिश भी करे। जब कोशिश करता है तो क्या होता है? लफ्ज़ों को जल्दी से मैं जोड़ देता हूँ। दुआ से मुर्दा ज़िंदा हो सकता है, और दुआ के साथ कोशिश हो तो मुर्दा कौम ज़िंदा हो जाती है। पता नहीं बात पहुँच पाई कि नहीं? भाई नबियों ने यही काम किया ना, मुर्दा कौमों को ज़िंदा किया है। रसूलुल्लाह ने सबसे ज़्यादा मुर्दा कौम को ज़िंदा किया है। यहाँ ख्वाहिश भी है, दुआ भी है, और उसके बाद कोशिश भी है। अब्बास उस शख्सियत का नाम है जिसके लिए मौला कायनात ने ख्वाहिश की, दुआ और कोशिश भी की। तारीख़ में है कि 14 साल तक अबुल अब्बास की तरबियत मौला अली ने अपने हाथों से की है। और मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ, हम कहते हैं गुजर जाते हैं, मौला अली ने अपने हाथों से अब्बास की तरबियत की है। चलें लफ्ज़ों को बदल देते हैं, उन हाथों ने अब्बास को रास्ता दिखाया जो यदुल्लाह हैं। ज़रा सा और आगे बढ़े, अब्बास को उन उंगलियों ने रास्ता चलना सिखाया जो बाबे खैबर को अब खुद पर उठा ले। भाई ये भी तो है ना कि डूबा हुआ सूरज लौट आया, जिन उंगलियों के इशारों से ये मौजज़ात हों। अब्बास को वो नफ्स पढ़ाए जो नफ्सुल्लाह है, अब्बास को वो आंखें रास्ता दिखाएं जो आइनुल्लाह हैं, अब्बास को बोलना वो ज़बान सिखाए जो लिसानुल्लाह है। गोया अब्बास अली की ख्वाहिश भी हैं, तमन्ना भी हैं और कोशिश भी हैं। अमीरुल मोमिनीन ने हुसैन के हवाले अब्बास को करके तारीख़ में एक पैगाम दिया कि देखो मेरे हुसैन को करबला में मजबूर न समझना, मेरे इख्तियार की दलील है अब्बास।
اتنا سب کچھ جناب ابوالفضل عباس کے حوالے سے مولا کائنات نے اپنی تربیت کے ساتھ کربلا کے علمدار کا انتظام کیا امام حسین کے مشن کے لیے. جناب ابوالفضل عباس کا کارنامہ کیا ہے؟ عام طور پر یہی کہا گیا ہے نا کہ ابوالفضل عباس کی ہیبت ایسی تھی کہ دشمن کے دل میں رعب بیٹھ جاتا تھا. ابوالفضل عباس کی خاصیت ایسی تھی کہ دشمنوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں. عباس وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں پہرے داروں سے فرات کو چھین لیا. یہ سب تو عباس کی چھوٹی شجاعت ہے. یہ ابوالفضل عباس کی شجاعت کے کارنامے کیا ہیں؟ کہا گیا یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. امام شناسی کا ایک سورس اور ایک مأخذ اور مبنا ہے جناب ابوالفضل عباس. جناب عباس سے منسوب ایک خطبہ ہے جس کے لیے علماء کے درمیان اس کی سند پر بحث ہے کہ بہت زیادہ کتابوں میں نہیں آئی ہے. ایک ہی کتاب ہے یا بعض کتابیں ہیں جن میں نقل کیا گیا ہے اس خطبے کو. اس خطبے کی سند کتنی معتبر ہے یا نہیں ہے اس بحث سے قطع نظر اس میں جو کانٹینٹ اور مضمون پایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ بہت زیادہ اختلافی نہیں ہے. کہا گیا ہے کہ ابوالفضل عباس جب امام حسین مکہ تشریف لائے تھے مدینہ سے تو وہاں پر جب لوگوں نے جو ہے یزید کے فوجیوں نے احرام میں چھپا کر شمشیریں اور تلواریں لا کر امام کو قتل کرنے کی سازشیں کی تھیں وہاں پہ یہ خطبہ خانہ کعبہ پر یا خانہ کعبہ کے پاس جناب عباس نے ارشاد فرمایا تھا. اس منسوب خطبے کا پہلا جملہ ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. آپ لوگ امید ہے کہ تھک نہیں گئے ہوں گے. انشاءاللہ میں جلدی سے سمیٹ کر منزل تک پہنچا دیتا ہوں گفتگو کو جو میرا پیغام آپ کے لیے اور اپنے آپ کو دینا ہے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. اس پروردگار کی حمد و ثنا جس نے اس کعبے کو شرف بخشا میرے آقا حسین کے بابا کی آمد اور ولادت کے ذریعے. صرف ٹرانسلیشن سے بات نہیں پہنچ پاتی ہے, تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. بھائی عباس یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا میرے بابا کی آمد سے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے. یہ نہیں کہتے میرے مولا علی جناب ابوالفضل عباس کے لیے میرے کہہ سکتے نا میرے بابا. اور ویسے بھی ہر زیارت میں ہر کلام میں کہا السلام علیکم یبن امیر المومنین, السلام علیکم یبن سید الحسین, السلام علیکم یبن سید الاوصیاء. یہ یبن امیر المومنین یبن امیر المومنین کہنا یہ صرف رشتہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ عباس علی کے بیٹے. یہ بار بار اے علی کے بیٹے, اے علی کی شان, اے علی کی پہچان, اے علی کے نشان, اے علی کے پرچمدار, اے وہ جسے دنیا دیکھے تو علی نظر آئے. ایسا نشان علی ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا میرے بابا کی آمد سے. نہیں کہا میرے بابا کی آمد سے نہیں, اپنے آقا حسین کی طرف اشارہ بقدوم ابی, ان کے بابا کی آمد سے. شاید یہی وجہ ہے ان کا لقب جو قمر بنا صرف وہ جسمانی چہرے کی خوبصورتی نہیں تھی, چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ان کے کردار و ایمان و معرفت کی بلندی تھی. چاند کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی سورج ہوتا ہے تو چاند خود کو پیش نہیں کرتا ہے, چاند اپنا اظہار نہیں کرتا ہے. سورج کی روشنی میں عباس بتا رہے ہیں کہ آفتاب امامت کی موجودگی میں مہتاب وفا کو ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وقت نہیں, آپ اس اینگل سے جا کے دیکھیں. جن لوگوں کو اسٹڈی کرنے کا اور مطالعہ کرنے کا شوق ہے علماء کرام تشریف فرما ہے. مولا امیر المومنین کا کلام رسول اللہ کے زمانے میں زیادہ نہیں ملتا ہے. یہ جتنے نہج البلاغہ کے خطبے ہیں یہ رسول اللہ کے بعد میں ہیں. کئی سوال پوچھ لیا, جواب دے دیا, تھوڑی سی گفتگو ہو گئی, کوئی کلام, کوئی تقریر, کوئی پہچان, کوئی اپنے آپ کو ظاہر کرنا, ہرگز ایسا نہیں ہے. جب تک رسول کا وجود ہے مولا علی سائے کی طرح سے ہیں, اپنی شخصیت کا اظہار نہیں ہوتا ہے. ابوالفضل عباس کا کلام بھی بہت زیادہ نہیں ملتا ہے. اس رخ سے بعض علماء کہتے ہیں یہاں تک کہ شب عاشور امام حسین نے جو چراغ گل کر کے لوگوں کا امتحان لیا تو حبیب نے لمبا کلام کیا ہے. اپنے اصحاب نے امام حسین کے اصحاب نے بہت لمبی لمبی لائنیں کہی ہیں. عباس زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں. پتہ نہیں میں بات پہنچا رہا ہوں. بس اٹھے مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں. میں کسی بزرگ عالم کو سن رہا تھا, انہوں نے حوضے کے کہا کہ یہ جو ابو ثمامہ ساعدی ہے نا جنہوں نے نماز کی یاد دلائی, ان پر ہمارا سلام, ان کو امام حسین نے دعا دی ہے, وہ سب اپنی جگہ پر ہے. آپ عباس کو نہ کوئی مشورہ دیتے ہوئے دیکھیں گے, نہ امام کو نماز یاد دلاتے ہوئے دیکھیں گے. پتہ نہیں
بات یہ محویت ولایت پذیری کی انتہا ہے. یہ اطاعت امام کی وہ معراج ہے جہاں پر عباس کی نہ شان ہے، نہ پہچان ہے، نہ ارادہ ہے، نہ خواہش ہے، نہ پسند ہے. عباس کچھ نہیں ہے سوائے حسین کی پسند کے. یہ میرے اور آپ کے لیے درس وفا ہے. ہم عباس سے درس وفا لینا چاہتے ہیں نا. کیا درس وفا لیں؟ کہ امام کی اطاعت کرو، دین کی اطاعت کرو. اب بعض اوقات ہم جذباتی، میں نہیں مانتا بھائی، میں نہیں مانتا. بعض اوقات دین میں جذباتی، مجھے پسند نہیں، دینداری نہیں ہے. اگر میرا کوئی فریضہ بنتا ہے امام نے، نائب امام نے، اور جس کو ہم نے صحیح راستے سے اخلاص کے ساتھ سمجھا ہے کہ وہ دین کا ذریعہ ہے، تو دین کے احکام کے سامنے تسلیم ہو جانا ہی عباس سے وفا کا سبق لینا ہے. جہاں پر اپنی کوئی پسند کا تصور ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے شاید باب الحوائج قرار دیا اللہ نے ان کو، کہ ان کی کوئی اپنی حاجت نہیں رہی. جو کچھ تھا بس وہ مرضی حسین اور خدمت حسین امام. اور آپ اس رخ سے دیکھتے جائیں جو مصائب میں آپ سنتے ہیں نا 8 محرم کو شانہ کٹا دایا. عباس کا جو رجز ہے، آپ کے مجمع میں شعراء کرام تشریف فرمائے. دنیا میں بہت اچھے وہ جہاں کہیں بھی شاعر ہوں گے، عام طور پر شعر کرنے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تمام شاعران اہل بیت کی حفاظت کرے، ذاکرین کی، علماء کی، خطباء کی. انشاءاللہ ہم سب کو اللہ اخلاص نیت کی توفیق عطا کرے. لیکن ظاہر ہے شعر کہنے کے لیے کوئی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی موقع محل ہوتا ہے جس کا شانہ قطع کر دیا جائے. چھوٹی سی کیفیت ہو، مثلا انگلی جل جائے، ذرا سا ایک داغ لگ جائے، تھوڑا سا آنکھ میں تنکا آ جائے، انسان پریشان ہوتا ہے نا. فضل عباس کا دایاں شانہ کٹا. عباس نے کیا کہا شعر میں، فی البدیع اشعار، واللہ لئن قطعتم یمینی، تم نے قسم ہے اللہ کی اگر تم نے میرا دایاں شانہ قطع کیا تو کیا ہوا، انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی. یہ نہیں کہتے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا، میں بنی ہاشم کی مدد کروں گا، میں اپنے قبیلے کے لیے آواز بلند کروں گا، میں اپنے شہر کے لیے آواز بلند کروں گا. نہیں، تم میرا شانہ قطع کرو تو کیا ہوا، میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا، اپنے امام کی نصرت کرتا رہوں گا، امام کی نصرت کرتا رہوں گا. یہ ہے درس وفا، امام کی نصرت کرتا رہوں گا. جناب زینب صرف بھائی کی نصرت میں نہیں گئیں، یہ ان کی ولایت پذیری، قبولی ولایت اور اطاعت و نصرت امام کا جذبہ تھا. یہ بندگی پروردگار کی معراج تھی کہ نثار کر دیے بچے، نہ بچ سکا بھائی. بچوں کے جنازے آئے، کوئی ماں سجدہ شکر میں سر جھکائے گی؟ یہ ماں سر سجدہ خالق میں جھکا دیتی ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ ہے جو توحید کا راستہ ہے، نبی ولی امام کے ذریعے سے خدا تک بندوں کو پہنچاتا ہے. اسی لیے یہ تذکرے آفاقی ہیں. میں جلدی سے بات کو ختم کر کے انشاءاللہ ماتم کے لیے وقت چاہیے نماز سے پہلے. کربلا کے جو کردار ہیں، جو نقوش ہیں، آفاقی، ہمیشہ کے لیے اسی لیے تازہ ہیں کہ یہ ذات پروردگار اور توحید کے اصول سے وابستہ ہیں. عزیز و جہاں سب کے تذکرے ہوتے ہیں. ان تذکروں کے درمیان جب سید سجاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی کیفیت یہ الگ ہے کہ یہ گواہ کربلا بھی ہے، راوی کربلا بھی ہے، شاہد کربلا بھی ہے، سب سے بڑا آزادار بھی ہے. آپ نے مرثیے میں جناب علی اکبر کے حوالے سے کلام سنا، اور تاریخ بھی اور سفارش بھی حضرت سید سجاد کے حوالے سے ہے. میں ایک تصور پیش کروں گا، تفصیلی مصائب عرض کرنے کے بجائے اس تصور سے شاید ہماری آنکھیں نم ہو جائیں. جناب سید سجاد نے جو دیکھا اور جناب سید سجاد نے جن مرحلوں سے گزر کر اپنے بابا کے پیغام کو پہنچایا، وہ تاریخ انسانی میں بے مثال و بے نظیر ہے. کربلا میں شہادت کی مسابقت تھی کہ مجھے جانے کی اجازت دیں. جناب قاسم تڑپ کر رو رہے تھے جب انہیں اجازت ملنے میں تاخیر ہو رہی تھی. کربلا میں شہید ہونا آسان تھا، اپنے ضعیف باپ کو میدان جانے کی رخصت اور اجازت دے کر ان سے خدا حافظی کرنا یہ مشکل کام تھا. ابوالفضل عباس جب امام حسین کے پاس آئے، بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، تو امام نے فرمایا بھیا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. تو عباس نے تڑپ کے کہا تھا بابا بھیا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں. دیکھیں یہاں پہ
تھوڑا سا اگر مقایسہ کریں، میں عرض کروں گا ابوالفضل عباس کے لیے پانی لانے کے بہانے ہی صحیح جانا میدان میں یہ کام آسان تھا۔ سید سجاد بستر بیماری پر ہیں، شانہ ہلایا، بیٹا دیکھو بابا تمہارا آیا ہے رخصت آخر کے لیے، بابا آپ اکیلے کیوں آئے؟ میرا چچا عباس کہاں ہے؟ بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ میں نے سنا تھا حبیب آئے ہیں تنہا، ایک ایک کا نام لے کے پوچھے جا رہے ہیں۔ کہا وہ بھی خدا کی راہ میں شہید ہو گئے، وہ بھی قتل کر دیے گئے، بس اتنا جان لو کہ تمہارے اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ یہ میدان جانے کی رخصت دینا بہت زیادہ مشکل کام تھا جان دینے سے۔ اور پھر یہ تو پھر بھی شہادت سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ پھر سید سجاد نے کیا دیکھا؟ ہر شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تو آواز دیتا مولا مدد کو آئیے، امام دوڑتے ہوئے جاتے۔ مگر سید سجاد نے کیا دیکھا؟ جب سرزمین کربلا میں قیامت آ گئی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، جناب زینب سرانے پہنچی، بیٹا لگتا ہے قیامت آ گئی، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا۔ اللہ کسی بیٹے کو باپ کا یہ منظر نہ دکھائے، نیزے کی بلندی ہے، دور سے سر حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کہ یہیں تک مصائب کی انتہا ہو گئی؟ نہیں، خدا کی قسم یہ وہ امتحان ہے جو امام حسین کے بعد بھی صرف سید سجاد نے اور زینب نے سر کیے۔ 10 گھوڑا سوار زہرا کے لال کے پامال بدن کو پامال کرنے کے لیے آ گئے۔ کیا منزل یہیں تک پہنچی؟ 11 محرم جب قافلہ اسیر ہو کر کے جا رہا تھا تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کہ بیماری کی کمزوری کا عالم یہ تھا کہ ناقے سے باندھ دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی سواری قریب پہنچی اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے کو مظلوم نے دیکھا۔ خود کو گھوڑے سے ناقے سے گرا دیا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ میں نے یہاں تک پہنچ کر ایک تصور پیش کرنے کے لیے یہ رخ عرض کیا۔ لیکن ایک ہوتی ہے موت جہاں پر انسان کی واقعی سانسیں بند ہو جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے احساس کی موت۔ وزن مصیبت کا جو وزن ہے نا وہ جسمانی وزن سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں جلدی جلدی عرض کرتا ہوں، اشارے کرتا ہوں۔ ایک منظر وہ ہے، امیر المومنین فاتح باب خیبر ہیں، ٹھیک ہے؟ امیر المومنین کے لیے وزن اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر بیان کیا جاتا ہے روایتوں میں کہ جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھانے کا وقت آیا، حالانکہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ ان کا بدن اتنا نحیف ہو چکا تھا کہ سوائے ہڈیوں کے مجموعے کے کچھ نہیں تھا، لیکن جب فاطمہ کا جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو بیان کرنے والے بازنامہ بیان کرتے ہیں کہ علی نے مصلی عبادت کو بچھا دیا، 2 رکعت نماز حاجت ادا کی، خدا کی بارگاہ میں پروردگار مجھے اتنی طاقت دے کہ میں فاطمہ کا جنازہ اٹھا سکوں۔ دوسرا منظر، امام حسین نے حبیب کا لاشا اٹھایا تھا، علی اکبر کا لاشا بھی بچوں کی مدد سے اٹھا لیا تھا، لیکن جو مصیبت کا وزن ہے نا، احساس مصیبت کا وزن، جب ننھی سی میت ہاتھوں پہ آئی علی اصغر کی، تب امام حسین کے قدم میں جنبش نہیں ہے، کبھی آگے بڑھتے انا للہ، کبھی پیچھے آتے رضن بے قضائے ہی و تسلیما لامرہ۔ میں نے اس کیا کبھی موت احساس کی موت ہوتی ہے، آدمی زندہ ہے مگر ویسے دیکھیں تو زندہ نہیں ہے۔ علامہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کہ موتیں 3 طرح کی ہیں، 3 طرح کی موت ہوتی ہے۔ ایک موت طبیعی موت ہے، ایک موت زہر کے ذریعے سے ہوئی، اور ایک موت خنجر اور تلوار سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو تینوں موتیں ہوئی، تینوں طرح سے امام کو جان دینا پڑا۔ ایک موت زہر سے اس لیے کہ وہ جو نیزے اور تلوار اور وہ تیر تھے انہیں زہر پلایا گیا تھا، انہیں مسموم کیا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کتنی میں آسانی سے عرض کر رہا ہوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نیزوں کو اور تلواروں کو زہر پلایا گیا تھا تو مسموم بھی تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ خنجر شمر سے تو بعد میں حسین کی موت واقع ہوئی ہے، اصل میں حسین اسی وقت مر چکے تھے جب کڑیل جوان بیٹے کے سرانے پہنچے، علی اکبر کو دیکھا حسرت سے، فوضع خدہ علی خدہ، مظلوم نے اپنے رخسار جوان بیٹے کے رخساروں پہ رکھے، علی دنیا بعدک العفا، اے میرا لال خاک ہو اس دنیا پر، یہ باپ تمہارا
جی کر کیا کرے. بس اسی طریقے سے آزادارہ علماء کہتے ہیں جب 11 محرم سید سجاد اپنے بابا کے بے گرو کو وہ لاشے کے قریب پہنچے, یہ صرف مشیت پروردگار تھی, خدا کا فیصلہ تھا امام کی جان کو بچانا, ورنہ سید سجاد نے جب خود کو گرایا چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا, قریب تھا روح نکل جائے. ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی, یا بقیت الماضین, اے گزشتگان کے بقیہ, میں یہ کیا عالم دیکھ رہی ہوں, کہیں نوک ماری نکل نہ جائے. ایک آنکھ ایچی بیمار نے, پھوپھی اماں وہ بیٹا جی کر کیا, بس آخری جملہ, پھوپھی اماں بیٹا جی کر کیا کرے, جس کے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہے. پھر میں عرض کروں گا ہمارا سلام ہو نگاہ زینب پر. قلب امام کائنات کے وزن پر بھاری ہوتا ہے, مگر وزن مصیبت امام حسین اتنا سنگین تھا کہ امام کا قلب بھی ٹوٹا ہوا, امام کا قلب بھی منقلب تھا. زینب نے تسلی دی, کیا انداز ہے بیٹا, آج اپنے بابا کی غربت کو دیکھ کر اتنا پریشان نہ ہو. میں نے ام ایمن سے سنا ہے تیرے بابا کا عالی شان روزہ بنے گا, دنیا کے گوشے گوشے سے زیارت کو لوگ آئیں گے. گویا آج یہ 40 کے لیے زیارتوں کے لیے جانے والے قافلوں کو نگاہ زینب دیکھ رہی تھی. یہ سب بیان کرنے کے بعد, یہ تسلی دینے کے بعد بی بی نے بیان کیے. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, آواز دی, کبھی نجف اشرف کا رخ کیا, پھر دائیں, کبھی سرانے, کبھی پائیں تھی, کبھی دائیں, کبھی بائیں, بس آخری جملہ. ایک مرتبہ بی بی نے وہ جو سید سجاد کو تسلی دے چکی تھی, حسرت سے بھائی کے جنازے دیکھا, انت اخی الحسین, اے میرے بھائی بتا کیا تو ہی میرا بھائی. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أنهم منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ہمارے کلمہ مان قبول فرما. حاضرین بانیان تمام شریک حاجات دنیا سے مجور کا خاتمہ فرما, آنے والے مومنین کی حفاظت فرما, جماعتوں کی حفاظت فرما, آنے والے خصوصیت کے ساتھ سے زمین مقدس مشہد مقدس قوم ایران, عراق, مقامات مقدسہ, مومنین کی زیارت گاہوں کی, زائرین کی, علماء کی, اور حق پر چلنے والوں کی اور مسلمین کی مدد فرما. غزہ دنیا کے جن مقامات پر بھی جہاں کہیں بھی پریشانیاں ظلم و جور کی کا بازار کا مہربانی بحق عظمت شہداء کربلا دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ فرما. علماء کرام مراجزان کی حفاظت و نصرت فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور